حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لاتی تھی تو حضور کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں، تھی بیٹی لیکن حضور اٹھ کے استقبال کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی لوگوں نے بہت کچھ لکھا اور بڑے بڑے جملے گھڑے کہ حضور حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی ہیں تو حضور کھڑے ہوتے ہیں تو آپ مقام میں بڑھ گئیں۔ یہ یاد رکھیے گا، حضور امام الانبیاء ہیں، وہ تھوڑی سی ہوش تو کریں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، وہ خیبر کا اتنا بڑا ڈگرا کہ جو 800 من کے برابر جس کا وزن تھا، یا علی وہ جب اٹھایا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی اٹھائے گا، تو وہ آپ نے ایک ہاتھ سے اس اتنے بڑے دروازے کو اٹھا لیا۔ تو حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا، کبھی مجھ سے پوچھو تو صحیح، وہ طاقت میری نہیں تھی۔ تو کہا علی وہ طاقت کہاں سے آئی؟ فرمایا کہ وہ طاقت وہیں سے آئی تھی جو رات کو فرما رہے تھے کہ جھنڈا اس کو دوں گا جو در خیبر کو کل فتح کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی لب کے اندر خدا نے اتنی طاقت رکھی ہے، آپ کی زبان کے اندر اتنی تاثیر رکھی ہے، تو بیٹی کا مقام جو ہے کبھی مقام نبوت سے افضل نہیں ہو سکتا، یہ جائے کہ آپ کا مقام بہت عرفہ و اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے خود حضور کو دیکھا ہے، کبھی اپنی بیٹی کو دائیں سے چومتے ہیں، کبھی حضور بائیں سے چومتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے درس دے دیا کہ کائنات میں بیٹیوں سے ویسے پیار کریں جیسے میں نے سیدہ کائنات سے پیار کیا ہے۔ تو فرمایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے چپکے میں باتیں کرتے ہوتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو جب مجھے گھر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلتے پھرتے نہیں نہ دکھتے تھے، تو فرمایا کہ میں سیدہ کائنات کو دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے ایک دن آپ کو دیکھا، آپ چلتی ہوئی جا رہی تھیں تو میں آپ کو تکتی جا رہی تھی، میں نے قریب ہو کر کے دیکھا تو آپ کے ماتھے کو چوما۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے قریب ہو کر کے دیکھا تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ اماں جان آپ مجھے کیوں دیکھتی جا رہی ہیں؟ فرمایا تجھے نہیں دیکھ رہی، تیری چال کے اندر میں حضور کی چال دیکھ رہی ہوں، تیرے چلنے کے انداز کے اندر مجھے حضور کا انداز نظر آ رہا ہے، وہ سیدہ کائنات ہیں۔ آپ ایک دن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں سرگوشی کی، اور حدیث مبارکہ کے لفظ ہیں فبقیت، آپ نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے جب جو ہے وہ رونا شروع کیا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری بات کی، اور پھر سننے کے بعد فضحکت، آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں میں نے ایک دن پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کان میں بات کی تو آپ رو پڑی، اور جب آپ نے پھر بات سنی تو پھر ہنس پڑی۔ فرمایا کہ ھذا سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے باپ میرے ابا جان کا راز ہے، آپ کو تو نہیں بتاؤں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 ماہ جب وصال کو گزر گئے، حضرت عائشہ صدیقہ نے پھر رو کر پوچھا اب تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر پردہ کر چکے، اب بتاؤ نا میرے آقا نے تجھے کیا کہا تھا؟ فرمایا کہ بات کوئی دور کی اور طویل نہیں تھی، بات صرف اتنی تھی، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹی اب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ سیدہ کائنات فرماتی ہیں میرے لیے بہت مشکل سبب بنا، فرمایا سارا زمانہ بھی ٹوٹ جاتا لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا جملہ جو ہے میرے لیے پہاڑ بن کے ثابت ہوا۔ فرمایا میں رو پڑی، پھر فرمایا کہ جب میں رو رہی تھی حضور سے برداشت نہ ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کر کے سینے سے لگا کے کہا بیٹی رونے کی بات نہیں ہے، سن تو صحیح، ان تکونی سیدتا نساء اہل الجنہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے، اور نساء المؤمنین، مومنین عورتوں کی سردار تجھے بنا کے بھیجا ہے۔ اور تیسری بات فرمایا کہ سن تو صحیح اے فاطمہ، دنیا سے جانے کے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے جو مجھے آ کر کے ملے گا اے فاطمہ وہ تو ہی ہوگی۔ لوگ زندگی کے لیے تڑپتے ہیں لیکن سیدہ فرماتی ہیں فضحکت، میں ہنس پڑی کہ حضور سے پہلے جا کر کے میں ملوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال 24 سال کی عمر میں ہوتا ہے، اور اگلی بات بڑی پر لطف ہے، آپ کو جو ہے وہ تدفین سے قبل جب کفن کا اور دفن کا معاملہ تھا، پتہ ہے آپ کو اس وقت آپ کے گھر کون سی خاتون تھی؟ اپنے
मुकद्दर करें अपने अकीदे के ऊपर। आपके घर में आपके पास उस वक्त जो खतून मौजूद थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा थी। तो कभी घरों के अंदर अगर रंज पैदा हो जाए तो उन घरों के अंदर अपनी ज़ौजा को नहीं भेजा जाता। सिर्फ मैं इतना ही जुमला कहना चाहता हूँ, लोगों ने आज पता नहीं क्या कुछ तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया। अगर इतना बड़ा मसला था तो सैयदा के घर में हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अपनी ज़ौजा को क्यों भेजा, ये आपके लिए सवाल है। और जो ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं उनके लिए सवाल है। हाथ जोड़ करके अर्ज करता हूँ, ये बड़े लोगों का घर है, इनके लिए कभी छोटा लफ्ज़ मत बोलिएगा। मुकाम सहाबियत है, आला व अरफा है, मुकाम अहले बैत है, आला व अरफा है। बस आला हज़रत की ज़ुबान में कहा करें, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का।